مدرسے کے تعلق سے لوگوں سے باتیں کرنی پڑ رہی ہیں، وہ مدرسہ جو صرف حفظ قرآن اور تعلیم شریعہ کے لیے قائم. لوگ کہتے ہیں کہ صاحب صرف شریعت پڑھائیں گے، صرف قرآن پڑھائیں گے. ہم نے کہا تو کہنے کہ یہ تو اسلام کی تعلیم کے خلاف ہے. سبحان اللہ، ہم کو بتا رہے ہیں کہ اسلام کی تعلیم کے خلاف ہے یہ بات کہ صرف حفظ قرآن کرایا جائے اور صرف شریعہ پڑھایا جائے. بھائی پھر اسلام کی تعلیم کیا ہے؟ دنیا اور دین کو ساتھ لے کے چلو. کیا مطلب ہے اس کا دنیا اور دین کو ساتھ لے کے چلو؟ یہی ہیں وہ سارے دھوکے کہ جو عبادت کے معنی نہ سمجھنے سے ہو رہے ہیں. دنیا اور دین کے ساتھ لینے کے معنی یہ ہیں جس کو میں اب بتلا رہا ہوں، وہ یہی کہ تمہارا دین احاطہ کیے ہوئے ہے ساری دنیا کو. کوئی تمہارا عمل جو ہے وہ دین کے خلاف نہیں ہے. یہ ہے دین اور دنیا کا ساتھ ہونا. یہ معنی نہیں ہے کہ صاحب تم دنیا داریاں بھی کرتے پھرو آزادی کے ساتھ، اور اس کے ساتھ نماز بھی جب ہو وقت پڑھ لو، اور دنیا میں تم آزاد اور ادھر تم نے نماز پڑھ لی، نہ دنیا گئی نہ دین. یہ معنی نہیں ہے دنیا اور دین کو ساتھ لے کر چلنے کے. یہ دھوکہ ہے سب سے بڑا. سمجھ میں آئی نہیں بات؟ ورنہ تو اگر یہ بات ہے تو پھر سب سے بڑے مجرم اسلام کے سب سے بڑے مجرم پھر ہوں گے کون؟ چھوڑ دیجئے ان حضرات صحابہ کو، میں ذرا سا آگے لے کے چلتا ہوں. سب سے بڑے مجرم ہوں گے ابو حنیفہ، سب سے بڑے مجرم ہوں گے مالک، سب سے بڑے مجرم ہوں گے امام شافعی، سب سے بڑے مجرم ہوں گے احمد ابن حنبل، سب سے بڑے مجرم ہوں گے امام بخاری، سب سے بڑے مجرم ہوں گے امام مسلم، سب سے بڑے مجرم ہوں گے ترمذی، سب سے بڑے مجرم ہوں گے ابو داؤد. یہ سارے محدثین اور مجتہدین جو اسلام کے اس جھنڈے کے اٹھانے والے ہیں، اسلام کے علم بردار ہیں، جن کا دیا ہوا آج ہم کھا رہے ہیں اسلام کا. وہ جو کہا تھا کہ اسلام کے ایک مثال کھیتی کی ہے. عبداللہ بن مسعود جن لوگوں نے امام ابو حنیفہ کی تعریف میں کہا کہ صاحب امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں حماد، ان کے استاد ہیں ابراہیم نخعی، ان کے استاد ہیں علقمہ، اور ان کے استاد ہیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ. تو جہاں تک عبداللہ ابن مسعود کا تعلق ہے، ان کے لیے تو بس اتنا لفظ محدثین کا نقل کرنا کافی ہے کہ جب عبداللہ ابن مسعود کا نام آتا ہے تو وہ کہتے ہیں عبداللہ از عبداللہ. عبداللہ تو عبداللہ ہی ہے. کیا مطلب؟ بھائی ان کے لیے اور کچھ بولنے کی ضرورت ہی نہیں. عبداللہ ابن مسعود تو عبداللہ ہیں. یہ وہ ہیں کہ جن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ علم کی پوٹلی ہے. پوٹلی جانتے ہیں؟ جس میں ساری چیزیں اپنے باندھ کے لے جاتے ہیں. پرانے لوگ سفر میں جو لے جایا کرتے تھے، پوٹلی کے اندر جو ہے اپنے پیسے بھی ہیں، پوٹلی میں کپڑے بھی ہیں، پوٹلی میں کھانے کا بھی سامان ہے. تو فرمایا کرتے تھے یہ علم کی پوٹلی ہے. عبداللہ ابن مسعود ہے. اس لیے صحابہ میں جن صحابہ کو بارگاہ نبوت سے دور نبوت میں نبی کی حیات میں فتویٰ دینے کی اجازت ملی، ان میں عبداللہ ابن مسعود بھی ہیں. یہ ہیں وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ. تو ان کے شاگرد ہیں علقمہ. تابعین میں علقمہ کا درجہ بہت اونچا ہے، اور علقمہ کے شاگرد ہیں ابراہیم نخعی، اور ان کے شاگرد ہیں حماد، اور ان کے شاگرد ہیں ابو حنیفہ. تو کسی نے کہا کہ زمین تیار کی ابن مسعود نے، اور اس میں کھیتی کی، بیج ڈالا کس نے؟ علقمہ نے، اور کھیتی کو کاٹا ابراہیم نخعی نے، اور اس کو پیسا حماد نے، اور آٹا گوندھ کر روٹی پکائی کیا نام ہے ابو حنیفہ نے، اور سارے لوگ جو کھا رہے ہیں. یہ محنت ہوئی ہے اس سلسلہ میں. ایک مثال دی ہے کوئی یوں کہیے آپ. تو میں نے کہا کہ یہ ہے مجرم پھر تو. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے تو دین اور دنیا کو ملا کے نہیں رکھا. یہ تو دنیا کی دین کے ہو کے رہ گئے تھے. کوئی اس کی مثال نہیں ملتی سوائے ابو حنیفہ کے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بے شک بہت بڑے بزنس مین تھے، بہت بڑے بزنس مین تھے. ان کا جو ہے لاکھوں کا بزنس تھا. بعض لوگ تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ ان کا بینک بھی تھا، اور کپڑے کا بزنس بھی تھا، اور ہول سیل کا تھا ان کا. مگر ان کا کوئی ٹائم بزنس میں نہیں لگتا تھا. ان کے جو ریپرزینٹیٹیو تھے، جو ان کے کارندے تھے، وہ جا کے بزنس کرتے تھے، شام کو آ کر ان کو حساب دے دیا کرتے تھے. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. یہ تھا ان کا معاملہ. سارا ٹائم ان کا جو تھا وہ علم دین کے اندر لگا ہوا تھا. لیکن خیر ان کو اگر تھوڑا سا الگ کر لیں، امام مالک صرف دین کے کام میں لگے ہوئے تھے، کوئی بزنس نہیں تھا. امام شافعی صرف دین کے کام میں لگے ہوئے تھے، کوئی بزنس نہیں تھا. اور امام احمد ابن حنبل
صرف دین کے کام میں لگے ہوئے تھے, کوئی بزنس نہیں تھا. امام بخاری صرف حدیث کے کام میں لگے ہوئے تھے, کوئی بزنس نہیں تھا. امام مسلم, امام ترمذی, امام ابو داؤد, ان کی زندگیاں لگی ہوئی تھی. جب تک زندگیاں نہ لگے, جب تک یہ درجہ حاصل ہی نہیں ہوتا. تو میں نے ایک صاحب سے, جب ایک صاحب کہنے لگے تو مجھے بہت غصہ بھی آیا. میں نے کہا آج آپ کو دکھ ہوتا ہے ان باتوں کا کہ جب ہم کہتے ہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں کہ جو دین کے لیے زندگیاں لگا دیں, تو آپ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے. تو میں نے کہا کہ آپ کو یہ غلط نہیں معلوم ہوتا کہ ہزاروں مسلمان وہ ہیں کہ جن کو دین سے کوئی تعلق نہیں, ان کی ساری زندگیاں دنیا پہ وقف ہیں. کبھی آپ کی آنکھ سے ایک آنسو گرتے نہیں دیکھا, کبھی آپ کو بے چین ہوتے نہیں دیکھا, پریشان ہوتے نہیں دیکھا. ان مسلمانوں کے لیے آج آپ کو پریشانی کھڑی ہوتی ہے اس بات پر کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ان لاکھوں مسلمانوں کے اندر 10-20 مسلمان وہ بھی ہوں کہ جن کی زندگیاں جو ہیں وہ قرآن اور حدیث کی خدمت پر وقف ہو جائیں. اس پر آپ کو دکھ ہوتا ہے. یہ دراصل اسلام کو صحیح طور پر نہ سمجھ رہے کہ سارے کرشمے ہیں. تو ہم نے آج سمجھا اسلام کو, اور انہوں نے کسی نے نہیں سمجھا تھا اسلام کو. تو میں کہہ رہا تھا عبادت کے معنی ہم کو معلوم نہیں. تو عبادت کے معنی ہے اللہ کی مکمل ترین اطاعت, یہی ہے عبادت. اسی واسطے خوب سمجھ لیجئے, رمضان کے روزے رکھنا عبادت ہے, مگر عید کا روزہ رکھنا کیا کہیں, عید کا روزہ رکھنا کہیے عبادت ہے؟ کیونکہ روزہ اگر عبادت ہے تو پھر تو ہر دن عبادت ہے. لیکن آپ کہیں گے کہ روزہ عبادت نہیں عید کے دن, کیوں نہیں؟ جواب اس کا کیا ہے؟ جواب اس کا اس کے سوا کیا ہے؟ اللہ نے منع کیا, اللہ کے رسول نے منع کیا. تو معلوم ہوا کہ عبادت جو ہے وہ حکم خدا اور رسول کا نام ہے. یہی نا, نماز جو ہے آپ کہیں عبادت ہے, ہاں بالکل صحیح عبادت ہے. تو پھر کیا ہر وقت پڑھ سکتے ہیں آپ؟ جس وقت سورج نکل رہا ہے, جس وقت سورج ڈوب رہا ہے, پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے. کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ آپ عبادت سے روک رہے ہیں. جواب اس کا یہی ہوگا, عبادت سے نہیں روک رہے. عبادت ہے ہی نام اللہ اور اس کے رسول کے حکم کا. جب اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا نماز پڑھو تو پڑھنا عبادت, جب نہ پڑھنے کو کہا نہ پڑھنا عبادت. یہ ہے عبادت کی حقیقت. تو یہاں فرمایا کہ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ, سارے فلسفے, سارے نظام, سارے ثقافت اور تہذیب اور سویلائزیشن کی جتنی بھی صورتیں ہو سکتی ہیں, سب پر دین اسلام کا غلبہ ہونا, ہر چیز پر اسلام. یہ ہے. اب ہم جب اس طرح کی بات کہتے ہیں کہنے کے فنڈامنٹلسٹ ہو گئے ہیں. سمجھے آپ نے؟ جو ایسی بات کرے وہ ہو گیا قدامت پسند, اور اس سے زیادہ اور آگے کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو فیناٹک ہو گئے. میں کہتا ہوں سیدھا کیوں نہیں کہہ دیتا کہ دماغ خراب ہو گیا ہے؟ سیدھا کہیے دماغ خراب ہو گیا شخص کا کہ جو ہر وقت دین کی بات کرتا ہے. یہ ہے غیروں کی بات نہیں, ہم مسلمانوں کی حالت ہے. اس لیے میں رو رہا ہوں, مسلمانوں کی حالت ہے. سمجھا؟ جب کوئی اپنے ہی گھر کو, جب اپنے گھر سے جو آگ لگ جائے اپنے چراغ سے, تو پھر کس سے جا کر داد فریاد کریں گے؟ ہم روتے ہیں کہ ہمارے اسلام کو نقصان پہنچا یہودیت سے, نصرانیت سے, ہندوؤں سے, مشرکین سے. میں سچ کہتا ہوں کہ نقصان پہنچ رہا ہے مسلمانوں سے. سمجھا؟ ان لوگوں سے کہ جو یورپ کا تھوکا ہوا چاٹ کر فخر کرتے ہیں. لیکن کب تک؟ کیا اس وقت آنکھیں کھلیں گی جب سزا مل جائے ہم کو اللہ کی طرف سے؟ اللہ کو اس دین کو زندہ رکھنا ہے, چاہے میں اور آپ رکھیں اس کا ذریعہ بنے اور چاہے کوئی دوسرا بنے. اگر ہم اس سعادت کے واسطے اپنے کو تیار کر لیں تو یہ ہماری خوش بختی اور ہماری جو ہے اچھائی اس میں ہے. لیکن اگر ہم تیار نہیں ہیں تو پھر اللہ ہم کو ہٹا کر دوسرے کو لائے گا. اس کو اسلام کو زندہ رکھنا ہے. جب تک قیامت آنے کا فیصلہ نہیں ہے وہ اسلام کی حفاظت کرنے والوں کو باقی رکھے گا, بقیہ کو ہٹا دے گا. اس واسطے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارا جو ہے مسلمانوں کی ذہنیت, اس کو بدلنے کی ضرورت ہے. فرمایا وہی وہ ذات ہے جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو ہدایت دے کر اور دین حق دے کر تاکہ غالب کر دے اس کو تمام دینوں پر. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا, اور فرمایا اس بات کے لیے کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنایا اور ہدایت دین حق دے کر بھیجا. ہم کو کوئی ضرورت نہیں کسی کی شہادت تھی. تم 1000 مرتبہ نام لکھ کے کاٹ دو محمد رسول اللہ, لیکن ہم شاہد ہیں اس بات کے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں. اللہ کی شہادت کے بعد کسی کی شہادت کی ضرورت ہی نہیں. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. محمد الرسول اللہ, فرمایا محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھ ہیں. تم محمد رسول اللہ کی بات کرتے ہو, ہم تو جو آپ کے ساتھ ہیں ان کا بھی بہت تذکرہ پہلے سے کرتے چلے آ رہے ہیں. والذین معہ اشداء علی الکفار, جو لوگ ان کے ساتھ ہیں. جہاں حدیبیہ کے موقع پر
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبرانہ کمالات کھل کر آئے سامنے. آپ دیکھتے ہیں حدیبیہ کے موقع پر جن لوگوں نے شروع سے اس سورت کی تفسیر کو سنا ہے وہ خوب سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات جو ہیں یوں تو ہر موقع پر کھل رہے ہیں, وہاں بھی کھل رہے تھے حدیبیہ کے موقع پر. اس لیے نبی کی تعریف کرنا ضروری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جا رہی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے, تاکہ وہ غم اور وہ جو ہیں جو مصیبتوں کے پہاڑ اور خلاف طبیعت جو چیزیں آ رہی ہیں اس کا دل جو اس کی وجہ سے دل دکھتا ہے, تو اللہ میاں جب تعریف فرمائے تو نبی کا دل خوش ہوگا. اس لیے جہاں نبی کی تعریف ہو رہی ہے اس لیے کہ نبی کے کارنامے وہاں کھلے ہیں, وہیں صحابہ نے بھی تو بڑے زبردست کارنامے انجام دیے. آپ دیکھتے ہیں کہ جب کہا جاتا ہے بیعت کرو لڑنے پر, جی بہت اچھا ہم بیعت کرنے تیار ہیں, اس وقت کوئی اعتراض نہیں. یوں نہیں کہتے کہ ہمارے پاس ہتھیار نہیں, ہم تو اس کام کے لیے نہیں آئے تھے, آج آپ کو ہم کو لا کر بیچ میدان میں کیا کہہ رہے ہیں کہ لڑنے کو تیار ہو جاؤ. کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا, بیعت کر لی. ایک کردار یہ ہوا. اس کے ٹھیک اپوزٹ کردار کیا ہے؟ کہا جا رہا ہم تو لڑنے کو تیار ہیں یا رسول اللہ, ہم تو لڑنے کو تیار ہیں, اور میں نہیں, خاموش بیٹھ جاؤ. خاموش بیٹھ گئے. دو مقابل کے کردار ایک ہی وقت میں صحابہ پورا مجمع پیش کر رہا ہو, اس سے بڑھ کر اور اس جماعت کی خوبیوں میں سے اور کیا ہو سکتا ہے؟ سمجھ میں آیا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالی یہاں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کمالات کو ریکگنائز کر رہے ہیں, وہیں ان مسلمانوں کو بھی تعریف فرما رہے ہیں. یہ مسلمان بھی خوب ہیں کہ جن کے یہ کردار ہیں. فرمایا والذین معہ, اور جو پیغمبر کے ساتھ ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, ان کی شان یہ ہے کہ یہ سخت ہیں کافروں کے مقابلے پر اور مہربان ہیں آپس میں. سخت ہونے کے کئی معنی ہیں, دو معنی ہیں سمجھیے آپ. ایک معنی تو سختی کا یہ ہے کہ جب کفر کا مقابلہ ہو تو نرمی کچھ نہیں, بلکہ میں نے یوں کہی ایک ہی معنی ہے, اس کو میں بجائے اس کے کہ پھیلا دوں ایک ہی معنی بتا دوں. کفر کے مقابلے پر سختی ہے اس لحاظ سے کہ کسی طرح کا کمپرومائزیشن کفر سے کرنے کو تیار نہیں ہوگے. یہ موم نہیں ہے کافروں کے لیے کہ جس طرح چاہے وہ کافر آئے موڑ لیں ان کو, سمجھ میں آیا, جہاں چاہے ان کو جھکا دیں. یہ سخت ہیں, لوہے کی اور پتھر کی دیواریں ہیں یہ کافر کفر کے مقابلے میں. لیکن جہاں آئے آپس میں مسلمانوں کا معاملہ, وہاں پھر یہ بالکل نرم ہے, پانی پانی ہو جاتے ہیں مسلمانوں کے لیے, جس کو قرآن حکیم میں دوسری جگہ ان لفظوں سے کہا گیا اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین, کہ جو جن کی شان یہ ہے کہ مومنین کے تعلق سے تو ذلیل ہیں, خاکسار ہیں, لیکن جہاں کافروں کا معاملہ آ جائے وہاں عزت اور وقار اور شوکت والے ہیں. یہ ہے مسلمانوں کی حالت. اب ہم لوگ اپنے کو ٹٹول لیں, ہماری حالت آج یہی ہے. یہ ہماری حالت ریورس ہو گئی, الٹی ہو گئی, کہ ہماری حالت ہو گئی اشداء علی المؤمنین رحماء من الکفار, کہ صاحب کافروں سے تو بڑے نرم, اور غضب اوپر سے کہتے ہیں اسلام ہم کو سختی نہیں سکھاتا. صاحب بالکل صحیح ہے, اسلام سختی نہیں سکھاتا, مگر اسلام یوں بھی تو کہتا ہے کہ آپس میں بھی سخت نہ ہو. آپس میں کہیں کو سختی کرتے ہو؟ مسلمان کی گردن اڑانے کو تیار ہے, ناک پہ مکھی بیٹھنے کو نہیں دیتا, ایک ایک بات پہ لڑنے کو تیار ہو جاتا ہے. مسجدوں میں لڑائی, مدرسوں میں لڑائی, سمجھ میں آیا, بازاروں میں دکانوں میں لڑائی. مسلمان خریدار مسلمان دکاندار سے لڑتا ہے, لیکن مسلمان تو خریدار جو ہے وہ کافر دکاندار سے نہیں لڑتا. سمجھ میں آیا؟ یہ ہم لوگوں کا جو ہے یہ معاملہ کے کافروں کے ساتھ ہمارا معاملہ دوسرا اور مسلمانوں کے ساتھ دوسرا, یہ ریورس ہو گیا ہے. فرمایا تھا اشداء علی الکفار رحماء بینہم, یہ کفار کے مقابلے میں سخت ہیں, ذرا کوئی نرمی کرنے کو تیار نہیں اپنے مذہب کے اعتبار سے, کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے, لیکن رحماء بینہم آپس میں جو ہیں ان میں بڑی نرمیاں. فرمایا کہ یہ تو ہے آپس کی ان کی معاشرت, رہ گیا ان کا زندگی کا نصب العین کیا ہے. یہ ساری چیزیں جو کچھ یہ کر رہے ہیں سختی اور نرمی, اس لیے کہ ان کا مزاج ایسا بن گیا یا کسی اور وجہ سے. فرمایا کانسیپٹ ان کا یہ ہے کہ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, آپ ان کو دیکھیں گے کہ رکوع اور سجدوں میں لگے ہوئے ہیں. صحابہ کا معاملہ کیا تھا؟ صحابہ کا معاملہ اور ایک کا نہیں, آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک دو تو ہو ہی جاتے ہیں. پوری جماعت کی جماعت کا عالم یہ ہوتا تھا کہ فرسان فی النہار و رکبان فی اللیل, یہ ہوتا تھا.
کہ صاحب دن میں تو گھوڑوں پہ جو ہے اونٹوں پہ سوار ہیں، مقابلے پر ہیں، اور رات کو یعنی ہم دن میں بھی اللہ میں کام کریں، رات کو بھی اللہ میں کام کریں، یہ نہیں تھا۔ دن کو اگر یہ کام ہو رہا ہے تو رات کو پھر اللہ کے سامنے گر گڑا رہے ہیں، اے اللہ دن میں فرصت نہیں ملی، کافروں نے ہم کو فرصت نہیں دینے دی، اس بات سے ہماری غلطی کو معاف فرما دے، ہم سے راضی ہو جا۔ ارے اللہ کا کام کرنے تو نکلے ہو، لیکن یہ ہے شان صحابہ کی کہ رات کی اندھیریوں میں اللہ اللہ، رکوع اور سجدے، اور دن کے اجالے کے اندر جو ہے وہ کفر کا مقابلہ اور اسلام کی اشاعت، یہ تھا ان کا کانسیپٹ۔ اس لیے ایسی قوم کی حالت یہی ہوگی کہ اشداء علی الکفار اور رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ ان کا کانسیپٹ اور زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضوان اور اس کی خوشی اور فضل کو تلاش کرتے رہتے ہیں۔ فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کا فضل اور اللہ کی رضامندی کی متلاشی رہتے ہیں۔ فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ یہ آیت قرآن حکیم کی جس میں صحابہ کا انٹروڈکشن کرایا گیا ہے، یہ اس کا ایک لفظ جو ہے وہ بہت زوردار ہے۔ ایسا اگر صحابہ جو ہیں وہ معیار ہیں، اسٹینڈرڈ ہیں جانچنے کے واسطے اپنے آپ کو، اور ہیں اس لیے کہ خود اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو اسٹینڈرڈ بنایا ہے۔ فرمایا کہ وَلَوْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ یہ ہے صحابہ کا اسٹینڈرڈ ہونا، معیار ہونا۔ فرمایا اگر یہ ایسے ایمان لے آئے جیسے یہ صحابہ ایمان لائے ہیں تو پھر ہدایت پالیں گے۔ ہو گیا نا اسٹینڈرڈ؟ سومیا سورہ بقرہ پہلے سپارے کے آخر میں ہے یہ آیت۔ تو معیار ہیں صحابہ، اسی لیے اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ صحابہ معیار حق ہیں۔ صحابہ اگر کسی چیز پر متفق ہو جائیں تو امت کے لوگوں کے لیے واجب ہے کہ وہ اس راستے پر چلیں۔ یہ انہیں کہیں کہ ہم رجال ونحن رجال، اجی وہ بھی تو آدمی تھے ہم بھی آدمی ہیں، نہیں، آدمی تو وہی تھے، ہم چاہے کچھ بھی ہوں، آدمی وہی تھے، اس لیے معیار حق وہی ہیں۔ اگر وہ مل کر کسی چیز کا فیصلہ کر لیں تو پھر ہمارے لیے مجال نہیں ہے کہ ہم اس کے خلاف چل سکیں۔ تو یہاں میں نے کہا کہ اگر یہ معیار حق ہیں تو پھر ان کے لیے اللہ میاں جو باتیں فرما رہے ہیں ان میں ایک لفظ وہ ہے کہ اس کو خوب اچھی طرح سمجھا جائے۔ فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ یہ ان لوگوں کے لیے خاص طور پر یہ لفظ بہت اہم ہے کہ جو لوگ یوں کہتے ہیں اجی ظاہر کی کوئی بات نہیں، اللہ میاں جو ہیں وہ صورتوں کو دیکھنے والے نہیں ہیں، سمجھا، اصل چیز دل ہے، دل کو ٹھیک کر لینا چاہیے۔ بات ایسی کہہ دیں کہ صاحب وہ بعض بچے بڑے شریر ہوتے ہیں اسکول میں اور مدرسوں میں، اب وہ دل نہیں چاہ رہا پڑھنے کو، تو اب کیا کہیں چھٹی کس طرح ملے؟ استاد کیسے چھٹی دے؟ اگر یوں کہتے ہیں کہ بخار ہو رہا تو ذرا دکھانا ہاتھ، تو بخار پتہ چل جائے گا۔ تو ایک آدھ دفعہ تو بچوں نے جھوٹ بولا کہ بخار ہو رہا، تو استاد نے ایک آدھ مرتبہ چھٹی دے دی، دوسری مرتبہ پھر جھوٹ بولا، کہنے ذرا دکھانا، تو بخار تو تھا نہیں، تو پکڑے گئے۔ اب ایک اور دفعہ پھر جب چھٹی کو دل چاہا تو کہنے لگے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ اب تو پتہ نہیں چل سکتا پیٹ میں درد ہو رہا کہ نہیں ہو رہا، یہ وہ عذر ہے کہ جس کا پتہ نہیں چل سکتا۔ یہی حالت آج مسلمانوں کی ہے کہ مسلمان کہتے ہیں کہ صاحب دل اصل ہے، دل کو ٹھیک کر لو، ظاہر کی کوئی فکر نہیں۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ دل کو کون دیکھے گا؟ نہ میں دیکھ سکوں نہ آپ دیکھ سکیں، اس لیے پتہ نہیں چلے گا کہ حضرت ہیں کہاں۔ سمجھا نہیں بات؟ خوب سمجھ لیجئے، جو برتن کے اندر ہوتا ہے وہی چھلکتا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ برتن میں دودھ پڑا ہو اور چھلک رہا ہو پانی ہوگا پھر تو اس برتن کے اندر۔ یہ دھوکہ ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ برتن میں دودھ ہے اور چھلک رہا ہے پانی۔ اگر خوف خدا دل میں ہے تو لازمی طور پر اس کا اثر جو ہے وہ ظاہر پر پڑے گا، یہ ہو نہیں سکتا۔ اس کی شکل، اس کی صورت، اس کی داڑھی، اس کی مونچھ، اس کی آنکھیں، اس کا ماتھا، اس کے ہاتھ، اس کے پیر، اس کا پاجامہ، اس کا کرتا، ہر چیز جو ہے وہ اس دل کے اس تقوی کی نشاندہی کرے گی۔ خود اللہ تعالیٰ یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ صاحب ان کی حالت تو یہ، دل کی کیفیت تو یہ کہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ ہے دل ان کا، ہر جگہ وہ اللہ کے فضل کو اور اس کی رضامندی کو تلاش کرتے ہیں۔ ظاہر کیا ہے ان کا؟
ظاہر یہ کہ सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन असर السجود, इनके चेहरे पर वो सजदे के जो आसार हैं उनको आप खुले तौर पर पढ़ सकते हैं। सजदे के आसार के मतलब ये नहीं कि वो उसके जमीन पर खूब रगड़ो जाकर के माथे को यहां तक के काले धब्बे पड़ जाएं, वो मुराद नहीं है। मुराद ये है कि जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो रात की अंधेरियों में जो अल्लाह को याद करे, दिन के उजाले में उसका चेहरा बोलता है। आपने इत्तला दी, ये वो नूरानियत है कि जो रात की अंधेरियों में अल्लाह अल्लाह करने के नतीजे में मिलती है। ये वो है सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन असर السجود। मालूम हुआ कि अंदर जो कुछ होगा वो उसको छुपा नहीं सकता कोई इंसान, वो जाहिर होकर रहता है, उसके जाहिर पर उसका असर पड़ता है। मालूम हुआ कि जाहिर की भी कीमत है। अगर जाहिर की कीमत ना होती तो जाहिर से मुताल्लिक अहादीस के अंदर और फिक्र की किताबों के अंदर मसाइल ना आते। मसाइल आना ये इसी बात की दलील है कि जाहिर की कीमत है। और अगर फिर आप कहते हैं जाहिर की कोई कीमत नहीं तो इस्लाम फिर नामुकम्मल हो गया। इस्लाम के मुकम्मल होने के माना यह है कि बातिन के लिए भी हिदायत है और जाहिर के लिए भी हिदायत है। अगर जिस चीज को आप इस्लाम से जो है आजाद कर लेंगे वहीं कहा जाएगा कि यहां इस्लाम को आपने नाकिस कर दिया है। समझना ही नहीं बात, इस्लाम नाकिस नहीं है, इस्लाम मुकम्मल है। इस्लाम अगर सोते हुए इंसान पर भी इस्लाम नाफिज है और जागते हुए इंसान पर भी नाफिज है और खाने वाले इंसान पर भी नाफिज है और इसी तरह से शादी करने वाले इंसान पर नाफिज है, मरने वाले इंसान पर नाफिज है, इस्लाम मुकम्मल है। तो फिर कैसे कह लिया जाए कि जाहिर आजाद रखो और बातिन को इस्लाम का पाबंद कर लो। इसलिए फरमाया सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन असर السجود। आगे फरमाते हैं कि ज़ालिका मसलुहुम फी तौराती व मसलुहुम फिल इंजील। यहां देख रहे हैं आप, यहां निशानात बने हुए हैं ठहरने के। ज़ालिका मसलुहुम फी तौरात व मसलुहुम फिल इंजील, और निशान जो ठहरने के बने हुए हैं इनमें एक और भी खास किस्म का निशान है और वह वक्फ़े मुआनिका कहलाता है। यानी एक जगह जरूर ठहर जाओ, मगर मैंने जिस वक्त तिलावत की थी मैं दोनों जगह नहीं ठहरा था, इसलिए कि यहां मुफस्सिरीन तीनों बातें कहते हैं। एक तो यह कि ज़ालिका मसलुहुम फित तौराह, यहां ठहर जाइए, व मसलुहुम फिल इंजील कज़रइन अखरजा, एक सूरत। दूसरी सूरत ज़ालिका मसलुहुम फित तौरात व मसलुहुम फिल इंजील, यहां ठहर जाइए कज़रइन अखरजा। और तीसरी सूरत कंटिन्यू कीजिए। क्यों कंटिन्यू कर, मैं पहले कंटिन्यू करने वाली बात बता दूं। कंटिन्यू करने के माना यह है कि जो इसका तर्जुमा यह है कि ये इनकी मिसाल तौरात में है और इनकी मिसाल इंजील में है, और मिसाल क्या है यह है जो आगे आ रही है। समझ आया नहीं? तो अगर ये बात मिल जाए तौरात में और इंजील में तो फिर आपको ठहरने की जरूरत नहीं, मजमून कंटिन्यू है, आप बगैर ठहरे भी जा सकते। यह है वो वजह। अब मैं आपको बताता हूं कि पहले इसका तर्जुमा पढ़ लीजिए, फिर मैं दिखाऊंगा तौरात और इंजील में। फरमाया कि इनकी मिसाल ये मिसाल कौन सी जो दी गई है भी मिसाल है, ये मिसाल इनकी है तौरात में और मिसाल इनकी है इंजील में। किस तरह कि जैसे कि एक खेती है कि जिसने निकाला है अपनी, क्या कहते हैं उसे, वो जो जमीन में से जो कौंपल, शत आहू, जिसने अपनी कौंपल को निकाल, कौंपल ही कहते हैं ना हजरत, जिसने अपनी कौंपल निकाली है खेती के। जब आप बीज डालते हैं तो क्या सबसे पहले निकलती है ना बाल, छोटी सी, वो है शत आहू। फआज़रहू, फिर उसको कवी कर दिया, मजबूत कर दिया, तो क्या हुआ, फस्तगलज़ा, तो वो मोटी हो गई, सख्त हो गई। फस्तवा, और फिर ठहर गई वो अपने साक के ऊपर। सूख से मुराद साक, यानी क्या मतलब, अपने तने के ऊपर। साक अक्सर में कहते हैं पिंडली को, पिंडली पर इंसान ठहरता है, खड़ा होता है। तो इसी तरह से उस दरख्त की या बेल की वो जो तना होता है उसको कहते हैं साक जी, डंठल। युजिबु ज़ुर्राअ लियग़ीज़ बिहिमुल कुफ़्फ़ार। फरमाया ये खेती जब लहलाने लगती है तो क्या होता है, खेती करने वालों को बड़ी अच्छी लगने लगती है, लहलाती खेती जब बढ़ जाती है। और फरमाया कि ये क्यों, ये ताकि इसके जरिए से कुफ्फार को खूब गुस्सा है। ये मुसलमानों की एक मिसाल देकर फरमाया इसी तरह एक मुसलमानों की इब्तिदा थी कि एक वक्त वो था बड़ी मुश्किल से एक मुसलमान हो रहा था, और आहिस्ता आहिस्ता देखते चले जा रहे हैं, खेती की तरह बढ़ती चले जा रहे हैं मुसलमानों की हालत। नतीजा उसका यह है कि काफिरों को इससे गुस्सा आ रहा है, जो मुसलमान बढ़ रहे हैं। तो ये एक मिसाल दी है किसकी, इस्लामिक कम्युनिटी की, कि शुरू में अगर बहुत छोटी थी उसके बाद वो खेती की तरह बढ़ती चली गई। नंबर एक ये हुआ। अब इसको देखिए आप तौरात के अंदर, तौरात में एक मिसाल जो आई है उसको तो ये
فرمایا کہ یہ ہے باب استثناء، کتاب استثناء اور باب نمبر 33 اس میں ہے، اور مرد خدا موسیٰ نے جو دعائے خیر دے کر اپنی وفات سے پہلے، وفات سے پہلے کا لفظ یاد رکھیے گا، اپنی وفات سے پہلے بنی اسرائیل کو برکت دی وہ یہ ہے، اور اس نے کہا خداوند سینا سے آیا اور سعیر سے ان پر آشکارا ہوا، سعیر کا لفظ بھی یاد رکھے، سعیر پر ان پر آشکارا ہوا یعنی مطلب سامنے آیا، وہ کوہ فاران سے جلوہ گر ہوا، فاران کا لفظ کوہ پہاڑ، فاران کی پہاڑیوں سے، اور لاکھوں قدسیوں میں سے آیا، لاکھوں قدسی ہولی پرسنز جو کہتے ہیں ان کو قدسی کہتے ہیں، اس کے دانے ہاتھ پر ان کے لیے آتشی شریعت تھی، وہ بے شک قوموں سے محبت رکھتا ہے وغیرہ، یہ تو ہوا۔ پہلی بات تو میں بتلا دوں کہ یہ لاکھوں کا ترجمہ، ایک تو یہ پہلے یہ کہ سعیر کیا چیز ہے، وہ سعیر سے ان پر آشکارا ہوا۔ سعیر مدینہ منورہ کے ایک پہاڑ کا نام ہے، یہ وہی سعیر ہے جس کے پیچھے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرتے ہوئے مدینہ منورہ میں پہنچے تھے، جب وہاں سے آپ نمودار ہوئے تھے تو مدینہ کی لڑکیوں نے وہ گایا تھا، وہ ترانہ کیا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، وہ ثنیات الوداع کوہ سعیر کے پیچھے ہی کا حصہ ہے، یہ ہے وہ سعیر۔ آپ دیکھیں کہ کہا کہ سعیر سے ان پر آشکارا ہوا۔ اچھا صاحب، کوہ فاران، بیت اللہ کے چہار طرف جو یہ پہاڑ ہیں جس نے پیالہ بنا دیا ہے کہ جس میں وہ بیت اللہ ہے، ان سارے پہاڑی سلسلے کا نام ہے فاران۔ اب بے وقوف جو ہیں بات کو بدلنے کے لیے کہتے ہیں فاران ایک پہاڑی تھی فلسطین میں تھی، میں کہا کرتا ہوں پہاڑ کے لیے بھی کہا جائے گا تھا، سمجھ میں آیا؟ پہاڑ بھی کوئی ایسی چیز ہے کہ اس کو کہا جائے تھا؟ ارے بتاؤ کہاں ہے وہ؟ اب یہ حالت ہے ان لوگوں کی، یہ فاران ان پہاڑیوں کا نام ہے کہ جو بیت اللہ کے ساتھ، تو کوہ فاران سے جلوہ گر ہوا، سعیر سے آشکارا ہوا، سمجھا؟ اور اس سے زیادہ کیا بات ہے؟ اور فرمایا لاکھوں قدسیوں میں سے آیا، اس لفظ کو ذہن میں رکھیے جو یہ کہہ رہے ہیں، لاکھوں قدسیوں میں سے آیا، یہ ترجمہ ہے۔ اب میں آپ کے لیے انگلش بائبل کا ورڈ پڑھتا ہوں تو آپ اس سے سمجھ جائیں۔ فرمایا کہ the Lord came from Sinai، یہ تو ہوا، اس کے ساتھ ہے he showed himself from Mount Paran، کوہ فاران سے آیا، and with him were myriads of holy ones۔ myriad کا لفظ جو ہے وہ 10,000 کے لیے بھی آتا ہے، نمبر ایک، ہزاروں کے لیے بھی آتا ہے، لاکھوں کے لیے بھی آتا ہے، سمجھ میں آیا؟ کہیں تو بائبل کے اردو ترجمہ کرنے والوں نے تو کہیں تو 10,000 کا ترجمہ کیا، کہیں ہزاروں کا کیا، جب ان کو عقل آئی کہنے لگے ہم کیا کر رہے ہیں، تو اب لاکھوں کا ترجمہ کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ہزاروں یا 10,000 کا ترجمہ کرنے بیٹھے تو کہا کہ یہ تو وہ بات ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا لشکر لے کر کے اور مکے گئے تھے فتح کرنے کے واسطے، سمجھ میں آیا؟ 10,000 قدسیوں کے ساتھ، یہ تھی وہ بات، تو کہنے لگے لاکھوں۔ تو بھائی تم لاکھوں اگر کہہ سکتے ہو تو ہزاروں کیوں نہیں کہتے، سمجھ میں آیا؟ اور اگر نہیں کہتے تو ثابت کر دو کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ نہیں تو پھر کس کا ہے؟ حضرت موسیٰ کو تو کہہ نہیں سکتے، اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام یہ بات کہہ رہے ہیں اپنے وفات کے وقت، میں نے اسی لیے نوٹ کرایا تھا آپ کو کہ نوٹ کیجئے کہ موسیٰ یہ کب کہہ رہے ہیں، اپنے وفات کے وقت، تو معلوم ہوا کہ موسیٰ کا واقعہ تو ہے نہیں، موسیٰ علیہ السلام کا کہ وہ قدسیوں کے ساتھ آیا تھا، پھر کس کا واقعہ ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حواری کتنے تھے؟ کیا لاکھوں تھے؟ ہزاروں تھے؟ سیدھی بات کیوں نہیں کہتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ہے؟ سمجھ میں آیا؟ ایک بات تو یہ، اور دوسری بات اور ترجمے کی میں گڑبڑ بتاؤں، انگلش کی عبارت ہے and with him were myriads of holy ones۔ with him کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اور اس کے ساتھ ہزاروں قدسی تھے، یہی ترجمہ ہوگا نا؟ اب یہاں انہوں نے ترجمہ اردو والوں نے کیا کیا، اور لاکھوں قدسیوں میں سے آیا، بھئی میں سے کیسے ہو گیا with him کے معنی؟ دیکھا آپ نے کپلا؟ یہ ہے، اس کو میں کہتا ہوں کہ یہ اس طرح بڑی آسانی کے ساتھ تعریفیں کرتے ہیں۔ اچھا یہ تو ہوا بائبل تورات کا، اب سنیے آپ انجیل کا، یہ مثال جو دی کزرعین اخرجا، اس کے لیے ایک مثال اس نے ایک اور تمثیل ان کے سامنے پیش کی، مثال دی،
کہ آسمان کی بادشاہی اس رائی کے دانے کی مانند ہے جسے کسی آدمی نے لے کر اپنے کھیت میں بو دیا. وہ سب بیجوں سے چھوٹا تو ہے مگر جب بڑھتا ہے تو سب ترکاریوں سے بڑا اور ایسا درخت ہو جاتا ہے کہ ہوا کے پرندے آ کر اس کی ڈالیوں پر بسیرا کرتے ہیں. یہ ہے مثال وہ کہ جو ایک قوم کے لیے دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے. فرمایا یہ ہوگی حالت کہ شروع میں بہت چھوٹا ہوگا، ایسا جیسا رائی کا دانہ ہوتا ہے، مگر رائی کا دانہ جو ہے وہ دیکھنے میں چھوٹا ہے مگر جب پھلتا ہے پھولتا ہے تو بہت بڑا بن جاتا ہے. یہی حالت مسلمانوں کی ہوگی کہ ابتدا میں بہت تھوڑے ہیں لیکن سارے عالم میں پھیلتے چلے جائیں گے اور یہ ایک تناور درخت بن جائے گا. یہ ہیں وہ مثالیں جس کو یہاں کہا گیا قرآن حکیم میں ذالک مثل فی التوراۃ و مثل فی الانجیل. سمجھ آیا؟ اس کے بعد ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما. اللہ نے کا وعدہ ہے ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں میں سے کہ مغفرت کا اور اجر عظیم کا. یہاں منہم کا لفظ ہے، کس کی تقریر ہے بھائی؟ کن کی تقریر ہے؟ من لفظ یہاں لائیں وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما. اللہ نے وعدہ کیا ہے ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں سے مغفرت کا اور اجر عظیم کا. یہ ہوا ترجمہ. شیعہ لوگ یہاں گڑبڑ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ منہم، من جو ہے عربی کے اندر تبعیض کے لیے آتا ہے. تبعیض کے معنی یہ ہیں، منہم کے ترجمہ اگر من تبعیض کے لیے مانا جائے تو ترجمہ یہ ہوگا کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں سے ان میں سے کچھ سے مغفرت کا اور اجر عظیم کا. کچھ سے معلوم ہوا کہ صحابہ سب کے سب جو ہیں وہ اجر عظیم کے اور مغفرت کے مستحق نہیں ہیں، کچھ ہوئے مستحق. لہذا جو یوں کہتے ہیں کہ میجارٹی صحابہ کی منافقین کی تھی، یہ دیکھو قرآن سے ثابت ہے. دیکھا آپ نے؟ جانے دیجئے اور باتوں کو کہ من کتنی طرح کا ہوتا ہے اس کو تو میں بعد میں بتلاؤں گا، اور یہ تبعیضیہ کیوں نہیں ہو سکتا. اگر اور طرح کا بھی ہے تو آپ زیادہ کہیں گے بھائی اور طرح کا تو اسی ہونے میں کیا اشکال ہے. سمجھ میں آیا؟ من بیانیہ ہوتا ہے. من بیانیہ کے معنی یہ ہے یعنی اللہ نے وعدہ کیا ہے ایمان والوں نیک عمل کرنے والوں سے، اور اس بات کا تو یہ تفسیریہ کہلاتا ہے بیانیہ. میں کہتا ہوں کہ اگر تبعیضیہ لے لیجئے تو خود یہ پوری سورہ کے ایک کتنی جگہ وہ ہیں کہ جو اس کے خلاف ہو جائیں گی. میں اب آپ کو بتاتا ہوں. پہلے تو یہی آیت فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ، محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھ ہیں. جو ان کے ساتھ ہیں سارے ہوئے نہ ہوئے؟ تمام صحابہ ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ یہاں تو کوئی ایسا لفظ نہیں کہ کچھ. جو ان کے ساتھ ہیں، چاہے وہ 10 تھے اور چاہے وہ 10,000 تھے اور چاہے وہ 1,25,000 تھے. والذین معہ کے معنی کیا ہو گئے؟ سارے صحابہ. ہو گئی بات. اور پیچھے چلیے، پیچھے کی آیت ہے کہاں گئی؟ والذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین ليزدادوا ایمانا مع ایمانہم. یہ اب آگے آیت نمبر 18 فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. اللہ راضی ہو گیا ان مومنین سے کہ جو انہوں نے آپ سے بیعت کی ہے شجرہ کے نیچے. تو معلوم ہوا جن سے اللہ راضی ہو گیا، کس بے وقوف کو اس بات کا حق ہے کہ وہ کہہ دے کہ ان کی میجارٹی منافق تھی؟ اللہ میاں کو پہلے سے معلوم نہیں تھا، انہی کو معلوم ہوا ہے. اللہ میاں نے بے خبری میں کہہ دیا کہ اللہ ان سے راضی ہو گئے. یہ حالت ہے. قرآن کا ایک لفظ دوسری جگہ قرآن اس کی تفسیر کر رہا ہے، ایک آیت کو لے کر باقی قرآن کو بند کر کے رکھے اور تفسیر کرنے بیٹھے ہیں، تو یہی اثر ہوگا جو ہوا. اس لیے تمام صحابہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں ان کے لیے یہ سرٹیفکیٹ دیا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے. سمجھ آئی نہیں بات؟ اور وہ ان کی مغفرت ہو چکی ہے، وہ اجر عظیم کے مستحق ہو چکے ہیں. اسی کو یہاں کہا گیا. وآخر دعوانا الحمدللہ.